بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری آج کی گفتگو لمہ چہرم کے کتاب اجارہ میں، اور کتاب اجارہ میں ہم تین چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ منفعت میں اگر عیب ظاہر ہو جائے، منفعت کو آپ آسان اردو میں کہیں کرایہ، جو آپ کرایہ دے رہے ہیں اس میں اگر کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ آیا مستاجر اس معاملے کو باقی رکھے، یعنی وہی عیبدار چیز لے، یا معاملے کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ خود عین جو ہم کرائے پر دے رہے ہیں اس عین میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی فالٹ ہو جائے، تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ معاملہ ٹوٹ جائے گا یا معاملہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی مزدور کو مزدوری پر لے آتے ہیں تو مستحب ہے کہ اس کی اجرت بالکل آپ معین کریں۔ بھائی 500 دہاڑی دوں گا، 1000 دہاڑی دوں گا، آپ اس کو مجہول نہیں رکھ سکتے۔ بھائی چلیں میرا کام کریں، پھر شام کو میں آپ کو مزدوری دے دوں گا۔ بھائی کتنی دیں گے کچھ پتہ نہیں۔ تو مستحب چیز یہ ہے کہ آپ پہلے سے طے کر دیں۔ پھر اس استحباب کے ہم آج دلیل بھی پڑھیں گے۔ اچھا، طے ہونے کے بعد مزدور کو مزدوری کب دی جائے گی تو بھی انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے کہ انتہائی تاکید کی گئی ہے کہ مزدور کا ابھی پسینہ خشک نہ ہو، آپ اس کو ہم انشاءاللہ ابحاث پڑھیں گے۔ اب عبارت میں فرما رہے ہیں وَلَوْ ظَهَرَ فِي الْمَنْفَعَةِ عَيْبٌ، اگر ظاہر ہو جائے منفعت میں کوئی عیب، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ، تو مستاجر کو حق ہے کہ وہ معاملہ توڑ دے۔ کیوں؟ لِفَوَاتِ بَعْضِ الْمَالِيَّةِ، اس لیے کہ اس کی کچھ مالیت فوت ہو جائے گی۔ یعنی ویسے وہ منفعت 100 روپے کی ہوتی، اب عیب کی وجہ سے وہ مثلا 90 روپے کی ہے۔ بے سبب ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ظہور العیب، یا بے سبب العیب کہہ دیں، عیب کی وجہ سے۔ فَيُجْبَرُ فِي الْخِيَارِ، نتیجے میں اس عیب کا جبران کیا جائے گا خیار کے ذریعے۔ وَلِأَنَّ الصَّبْرَ عَلَى الْعَيْبِ ضَرَرٌ مَنْفِي، اور دوسری بات یہ کہ بھائی اگر ہم اسے کہیں کہ بھائی اسی عیبدار چیز کو لے لو، تم اسی پہ صبر کرو، تو پھر یہ تو ضرر لازم آتا ہے کہ مستاجر کو نقصان ہو، جبکہ اسلام کہتا ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ اچھا چلیں، ایک تو صورت یہ ہے کہ یہ اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ فی العرش، اچھا عرش لینا چاہے تو لے سکتا ہے یا نہیں؟ عرش کی وضاحت پچھلے درسوں میں بھی بیان ہو چکی، آج بھی اس کی وضاحت اپنی جگہ پہ میں کروں گا۔ کیا عرش لے سکتا ہے؟ لو اختار البقاء علی الاجارت، اگر مستاجر انتخاب کرتا ہے کہ وہ باقی رہے گا کس پر؟ اجارے پر۔ نظرن بے معنی بحثن، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں من وقوع العقد علی هذا المجموع وهو باقٍ، بھائی عقد تو اس چیز پر ہوا تھا، یہ اجرت تھی اور یہ عین تھی، تو اب وہ مجموع من حیث المجموع تو ابھی اپنی جگہ پر باقی ہے، تو نتیجے میں یہ عقد صحیح ہونا چاہیے۔ فَإِمَّا أَنْ يَفْسُخَ أَوْ يَرْضَى بِالْجَمِيعِ، تو پھر یا تو اس معاملے کو توڑ دے یا کیا کرے، اس ٹوٹل پہ راضی ہو جائے، عرش والی بات کو چھوڑ دیں۔ وَمِنْ كَوْنِ الْجُزْءِ الْفَائِتِ، یہ دلیل ہے کہ عرش بھی لے سکتا ہے۔ بھائی وہ جز جو فوت ہو چکا ہے، جو منفعت کا حصہ ادھورا ہے یا ناقص ہے، اول وصف ہے یا جز نہیں ہے، یعنی وہ فرض کر 100 کی جگہ پہ 90 ہے، یا اس میں وہ وصف نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، مقصودن للمستاجر، جس وصف کا قصد کیا تھا مستاجر نے، ولم یحصل، تو نتیجے میں وہ وصف حاصل نہیں ہوئی، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ یستلزم نقص المنفعہ، تو وصف کا نہ ہونا اس کا لازمہ کیا نکلتا ہے کہ منفعت میں نقص ہو، التی ہی احد العوضین۔ بھائی دو عوض تھے، ایک عین آپ نے دی، اس کے بدلے میں منفعت لی، تو منفعت بھی دو عوضوں میں سے ایک عوض ہے، وَيُجْبَرُ بِالْعَرْشِ، تو نتیجے میں ہم اس عیب کا جبران کریں گے، یہاں جبران کیا جائے گا عرش کے ذریعے۔ وَهُوَ حَسَنٌ، شہید ثانی فرماتے ہیں
کہ یہ عرش والا نظریہ جو ہے کیا یہ اچھا ہے۔ وطریقۃ معرفت العرش، عرش کے پہچاننے کا، عرش کے معلوم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ ان ینظر الی اجرت مثل العین سلیمتن و معیبتن، دیکھا جائے گا کہ اگر یہ عین اجرت پر دی جائے، سالم ہو تو اس کا کرایہ کتنا بنے گا، معیب ہو تو اس کا کرایہ کتنا بنے گا۔ مثلا کہتے ہیں بھائی اگر یہ سالم ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، تو اس کا کرایہ بنے گا 1000، اگر یہ معیب ہے تو اس کا کرایہ بنے گا 500۔ اب 1000 اور 500 میں تفاوت کون سا ہے؟ نصف کا۔ تو ہم کرایہ دار سے 500 نہیں لیں گے، بلکہ جو بھی ہمارا کرایہ طے ہوا تھا اس کا آدھا لے لیں گے، تو یہ نسبت لگیں گے۔ وَيُرْجَعُ مِنَ الْمُسَمَّى بِمِثْلِ نِسْبَةِ الْمَعِيبَةِ إِلَى الصَّحِيحَةِ، اور رجوع کیا جائے گا اس معین شدہ اجرت میں اسی نسبت کا جو عیبدار اور صحیح کے درمیان۔ وَإِنْ اخْتَارَ الْفَسْخَ، لیکن اگر مستاجر کہتا ہے کہ بھئی میں اس معاملے کو توڑتا ہوں، وَكَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ مُضِيِّ شَيْءٍ مِنَ الْمُدَّةِ، اور یہ معاملے کو جب توڑ رہا ہے تو ابھی اجارے کی کچھ بھی مدت نہیں گزری، بلکہ ابھی ابتدا ہو رہی تھی کہ یہ عیب نظر آ گیا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، تو نتیجے میں جو بندہ کرایہ دار ہے اس پر کوئی بھی چیز لاگو نہیں ہوگی۔ وَإِلَّا، لیکن اگر کچھ عرصہ رہنے کے بعد معاملہ توڑتا ہے، فَعَلَيْهِ مِنَ الْمُسَمَّى، تو اس کرایہ دار پر اس معین کرائے کا حصہ لگے گا، کتنا؟ بے نسبت ما مضى، اس مقدار کی مدت کا جو گزر چکی ہے، المجموع، اس کی مجموع کے ساتھ نسبت سنجی کریں گے۔ فرض کریں مہینے کے لیے کرائے پر اس نے لیا تھا، 10 دن رہا، اب معاملہ توڑتے ہیں تو 10 دن مہینے کا ایک تیسرا حصہ ہوتا ہے، تو جو انہوں نے اجرت طے کی تھی اس کا تیسرا حصہ کرایہ دار مالک کو دے گا، باقی 2 حصے نہیں دے گا۔ وَلَوْ تَرَى الْعَيْبُ بَعْدَ الْعَقْدِ، اب یہ ہے کہ عقد ہونے کے بعد عیب آیا، عقد کے وقت بھی اس چیز میں عیب نہیں تھا، فقط ذالک، تو اس میں بھی وہی 2 طریقے ہیں، یا معاملہ توڑا جائے یا عرش والے سلسلے کو مد نظر رکھا جائے۔ کہ انہدام المسکن، جیسے جو گھر کرائے پر دیا گیا تھا وہ منہدم ہو گیا، گر گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک، تو اس میں بھی وہی 2 صورتیں ہیں۔ لیکن وَإِنْ كَانَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ شَيْءٍ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، ابتدا میں گھر نہیں گرا، 1 مہینہ 2 مہینے گھر میں رہا تھا، پھر گھر گر گیا، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملے توڑ سکتے ہیں۔ وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ، یہ جو اس میں کچھ عرصہ رہا ہے یہ معنی نہیں بنتا کس چیز کا؟ کون تصرف مسکتاً للخیار، بھائی یہ جو تصرف اس نے کیا ہے یہ اس خیار کو ختم کر دیتا ہے، نہیں، لأن المعتبر منه ما وقع في العوض المعیب الذي تعلقت به المعاوضة، اس لیے کہ معتبر ہے جناب من ہو، اس من ہو کی آپ ضمیر کو جو ہے اس تصرف کی طرف پلٹا سکتے ہیں، جو معتبر ہے جناب اس تصرف میں سے، تو وہ وہی ہے جو آپ عیب دیکھنے کے بعد بھی اس میں کریں، ما وقع فی العوض، جو واقع ہوا عوض میں، کون سا عوض؟ المعیب، جو عیبدار ہو، الذی تعلقت بہ المعاوضۃ، ٹھیک ہے جناب، الذی، وہ معیب، تعلقت، تعلق رکھا ہے اس معیب کے ساتھ معاملے نے، وہ ہونا المنفعت، اور وہ کیا ہے یہاں پر منفعت ہے، وہی تتجدد شیئا فشیئا، منفعت ایک ہی ٹائم موجود نہیں ہوتی، شیئا فشیئا ہوتی ہے، یعنی ہفتے کے دن جو میں رہا وہ ہفتے کے دن کی منفعت تھی، پھر اتوار کے دن جو میں رہا وہ اتوار کے دن کی منفعت تھی، تو اب یہ بندہ جو تصرف کر چکا ہے تو وہ منفعت تو ختم ہو چکی، ابھی نئی منفعت آئی نہیں ہے، تو معاملے میں دونوں وجہیں جائز ہو سکتی ہیں۔ وما لم یستوفہ منہا، اور وہ منفعت جو حاصل نہیں کر چکا اس عین سے، لا یتحقق فیہ تصرف، بھائی جو ابھی منفعت آئی ہی نہیں ہے اس میں تصرف کیسے ہوگا؟ تصرف تو جو منفعت گزر چکی اس میں اس نے کیا ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرْ بِتَحْقِيق، کہ اس بندے کو اختیار ہے معاملہ توڑنے کا، مَعَ انہدام المسکن، جب گھر جو ہے کہ وہ گر جائے، اذا امکن الانتفاع بہ، ہم کہتے ہیں کہ گھر گر گیا، اب بھی اس کو اختیار ہے کہ معاملے کو رکھے یا عرش لے، لیکن گرنے کے بعد بھی ممکن ہو اس سے کچھ نہ کچھ نفع حاصل کرنا، وَإِنْ قَلَّ، بھلے وہ قلیل کیوں نہ ہو،
او امکن ازالت المانع، یا جو رکاوٹ آئی ہے منفعت حاصل کرنے سے اس کو ممکن ہے ختم کرنا، تو دونوں صورتیں ہوں گی، فسخ کرے یا عرش لے، وَإِلَّا، لیکن اگر گھر ایسے خراب ہوا ہے کہ اس سے منفعت حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، بطلت، تو پھر معاملہ توڑنے کا اختیار نہیں، آٹومیٹک معاملہ باطل ہو گیا۔ وَلَوْ أَعَادَهُ الْمُؤْجِرُ بِسُرْعَةٍ، اگر مؤجر صاحب اس مسکن کو جلدی میں اپنی اصلی پوزیشن پہ لے آئے، بحیث اتنا تو جلدی میں کام کرایا ہے کہ لا یفوت علی کرایہ دار شیء معتد بہ، کرایہ دار پر کوئی خاص منفعت جو ہے کہ ضائع نہیں ہوئی، معتد بہ یعنی جو قابل توجہ ہو، ففی زوال الخیار، تو جب وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، آیا پھر وہ خیار باقی رہے گا معاملہ توڑنے کا یا باقی نہیں رہے گا؟ نظر، اس میں دو وجہ ہیں۔ من زوال المانع، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی گھر میں رہائش والی مانع ختم ہو گئی، نتیجے میں خیار بھی ختم ہو گیا، تو یہ دلیل ہے خیار کے ختم ہونے کی۔ وہ ثبوت الخیار بالانہدام، یہاں سے دلیل چل رہی ہے کہ وہ خیار باقی رہے گا، خیار ثابت ہو گیا انہدام کے ذریعے، نتیجے میں فیستصحب، اب مانع کے ختم ہونے کے بعد ہم شک کرتے ہیں کہ خیار ہے یا نہیں، استصحاب کہتا ہے کہ ابھی بھی خیار ہے، وہ اقوا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہی جو دوسرا نظریہ ہے یعنی خیار کے باقی رہنے والا، یہ قوی ہے۔ وہ یستحب، اب یہاں سے دوسرا ٹاپک آ گیا، مستحب ہے ان یقاطع، جو بندہ کسی کو مزدوری پر لے آتا ہے وہ طے کر لے، پکی بات کر لے، وہ اجرت بالکل معین کرے، من کس کے ساتھ مقاطع کرے؟ اس بندے کے ساتھ، یستعملہ، جس کو وہ استعمال کرتا ہے اجرت پر، مزدوری پر، اولن پہلے، یعنی کام کرنے سے پہلے آپ طے کر لیں، کیوں؟ للامر بہی فی الاخبار، احادیث میں حکم وارد ہوا ہے بہی طے کرنے کا۔ فان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت میں آیا ہے، من کان یؤمن باللہ، وہ بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے، فلا یستعملن اجیرا حتی یعلمہ ما آجرہ، تو وہ کسی بھی مزدور کو استعمال نہیں کرے، یعنی کسی مزدور سے مزدوری کا کام نہ لے، حتی یہاں تک کہ یعلمہ، اس مزدور کو بتا دے، ما آجرہ، کہ بھائی میں آپ کو اتنی اجرت دے دوں گا۔ اور اس کے بعد ایک امام رضا علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ حدیث میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا کیا ہے، امام علیہ السلام نے ضرب ان رضا، امام رضا علیہ السلام نے مارا تھا اپنے غلاموں کو، کیوں؟ حیث استعملوا رجلا، جب انہوں نے کسی مرد کو جو ہے کیا ہے مزدوری کے طور پر کام لیا، بغیر مقاطعت، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مزدوری طے نہیں کی تھی، تو ان کو مارا، بس مارنا دلیل ہے کہ یہ طے نہ کرنا غلط ہے۔ وقال، پھر امام رضا علیہ السلام نے مزید فرمایا، انہو ما من احد یعمل لک شیئا، بتحقیق کوئی بھی بندہ تمہارے لیے کوئی کام نہیں کرے گا، بغیر مقاطعت، بغیر مقاطعہ کے، یعنی کیا؟ اس کا اگر مفہوم نکالے، یعنی اگر بغیر مقاطعہ کے کوئی بندہ تمہارے پاس کام کرے، ثم زدتہ، پھر تم اس کو بڑھا کر دو، لذالک شیء، جو مزدوری ہے، ثلاثت اضعاف، 3 گنا زیادہ دو، علی اجرتی، اس کی اجرت سے، یعنی عام وہ 500 روپے کماتا ہے، 500 کا ڈبل ہوگا 1000، 3 گنا ہوگا جو ہے کیا ہے 1500 بھی دے دو، الا ظن، پھر بھی وہ گمان کرے گا، انک قد نقصت اجرتہ، تو نے اس کی اجرت کو کم کر دیا ہے، تو یہ نقصان ہے، یعنی وہ گھر جاتے ہوئے بھی کہے گا میں نے کام تو 2000 کا کیا تھا، مجھے 1500 ملے۔ وَإِذَا قَاطَعْتَهُ، لیکن اگر تم اس کے ساتھ طے کر کے آتے کہ میں کتنی مزدوری دوں گا، ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ، پھر تم نے اس مزدور کو اسی کی مزدوری دے دی جو طے کی دی، حمدک، وہ تیری تعریف کرے گا، کیوں؟ علی الوفاء، کہے گا کہ یار یہ بندہ اچھا ہے، جیسے ہی کام پورا ہوا اس نے مجھے اپنی مزدوری دے دی۔ فَإِن زِدْتَهُ حَبَّةً، اگر آپ ایک دانے کے برابر بھی اس کو طے شدہ رقم سے زیادہ دو گے، ارے فذالک لک، تو وہ دیکھے گا، وہ پہچانے گا
ذالک کہ یہ بھائی اضافی رقم لکت تو نے دی ہے تیری مہربانی، ورآ اور وہ شخص یہ دیکھے گا، یہ نظریہ قائم کرے گا، انکا قد زدتہو تو نے اس کی جو ہے کیا ہے وہ مزدوری کو اچھا دے دیا ہے، تو نے اس کی مزدوری کو بڑھا دیا ہے، ٹھیک۔ وَأَن تُوَفِّيهِ أُجْرَتَهُ، اب اس کو بھی اگر ہم یستحبوں پہ عطف کریں تو بہتر ہے کہ تو اسے ادا کرے۔ کچھ نسخوں میں یہ ہے ان یوفی ہے، بہرحال تو ترجمے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا، اور مستحب ہے کہ تو مزدور کو مزدوری دے عقیب فراغ ہی من العمل، جیسے ہی وہ کام سے فارغ ہو۔ وقال صادق علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، فی الحمال والاجیر، حمال عام طور پر ان مزدوروں کو کہا جاتا ہے جو بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور مزدور عام مزدوری والا ٹوکری اٹھانے والا، امام نے کیا فرمایا، لا یجف عرقہ، اس کا پسینہ خشک نہ ہو، حتیٰ تؤتیہ اجرتہ، یہاں تک کہ تم اس کو مزدوری دے دو۔ وان حنان ابن شعیب، یہ کسی راوی کا نام ہے حنان جو بیٹا ہے شعیب کا، قال وہ کہتا ہے حنان، تقارینا لابی عبداللہ علیہ السلام قوما، ہم کرائے پر لے آئے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ایک گروپ کو، قوم سے مراد قبیلہ نہیں ہے بلکہ گروپ کو، یعملون فی بستان لہو، وہ آ کے کام کریں امام علیہ السلام کے باغ میں، وکان اجلہم الی العصر، اور ان کے ساتھ ہم نے ٹائم طے کیا تھا عصر تک کا، فلما فرغ، جب وہ کام سے فارغ ہوئے تو قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، لے معتب کے لیے، اَأْتِهِمْ اجورہم، ان کو ان کی مزدوری دے دو، قبل ان یجف عرقہم، اس سے پہلے کہ ان کا پسینہ جو ہے وہ خشک ہو جائے۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ مزدوری دینے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر منفعت میں عیب ظاہر ہو تو اس عیب کی دو صورتیں ہیں، ابھی کچھ بھی ہم نے استفادہ نہیں کیا عیب ظاہر ہوا، کبھی یہ ہے کہ کچھ استفادہ کے بعد عیب ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جو ہے عقد کے بعد خود اس عین کرائے والی میں عیب آ جائے تو اس عیب کی بھی دو صورتیں ہیں، وہ عیب مانے ہے استفادہ سے یا مانے نہیں ہے۔ اور آخری چیز یہ تھی کہ مستحب ہے کہ مزدور کے ساتھ رقم جو ہے وہ طے کی جائے، اور مستحب ہے کہ اس کو جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہو اس کو اس کی رقم دی جائے۔ تو برادران، آج آپ اپنے معاشرے پر فٹ کریں کہ کیا ہم اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔